سواء اصل میں سوا جن تھا، الف زائد کے بعد یا واقعی ہے تو اس کو نامزد سے بدل کیا اور اسماء بھی ایسی ہے، اصل اس کا معنی سین اور یا حمزہ جو ہے یا الف زائد کے بعد واقعی ہو نا تو اس میں کہا جائے تو عام تو حمزہ یا کو یا ہمیں بھی دیکھ رہے ہیں جی ہمارا سبق تھا گواہوں کے والے سے، تو نکاح کے اندر گواہوں کا ہونا ضروری ہے یا نہیں، اس بارے اہل علم کا اختلاف ہے۔ امام تیمی کی رائے تو یہی ہے کہ لا نکاح الا بشہود، گواہ ہونے چاہیے۔ صحیح ہے، متقدمین کے ہاں گواہ اس کا خیال رکھا جاتا تھا، بعد کے لوگوں نے کہا دراصل ایک حدیث ہے صحیح یہی کہ لا نکاح الا بولی وشاہدی عدل وشاہدی عدل۔ یہ جو جملہ ہے نا، اس جملے کے اوپر اس موقف کا انحصار ہے کہ یہ ثابت ہے کہ نہیں۔ ابن حزم اور دیگر علماء کہتے ہیں کہ ضروری ہے گواہ کا ہونا، صحیح ہے، عادل بھی ہوں اور وہ شاہد بھی ہوں اور وہ عادل بھی ہوں، صحیح ہے، گواہ ہوں اور گواہی ظلم پہ مبنی نہ ہو۔ جی نمبر 2 وہ اس استدلال کر کے اس کو فرض قرار دیتے ہیں۔ دیگر اہل علم بھی، شیخ البانی بھی اس روایت کو صحیح کہتے ہیں، لیکن ان الفاظ پہ نا امام دارقطنی اور امام احمد ان کا کلام ہے، وہ کہتے ہیں کہ یہ الفاظ جو ہے نا یہ محل نظر ہے، ٹھیک ہے، تو لہٰذا پھر اس مسئلے میں یہ دلیل مضبوط نہیں ہوگی، گواہوں کا ہونا ضروری نہیں۔ اس کی وجہ ایک اور بھی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 چیزیں ایسی ہیں ان کا جو مذاق ہے وہ بھی سنجیدہ ہے، جی سنجیدگی بھی سنجیدگی اور مذاق بھی سنجیدگی۔ جی کسی نے اگر مذاق میں کہہ دیا کہ میں اپنی بیٹی کی شادی تیرے ساتھ کرتا ہوں تو یہ نکاح ہو جائے گا۔ جی تو اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ گواہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جی تو بہرحال گواہوں کا جو ہے نا وہ اہتمام ہونا چاہیے، قانونی طور پر بھی ہے، لیکن اس کو فرض درجے کا نہیں رتبہ دینا چاہیے، جس طرح حق مہر ہے یا جس طرح ولی کی اجازت ہے یا جس طرح کواری کی اجازت ہے، ٹھیک ہے جی ہاں اس کو آپ رکھیں ضرور، اس میں یہ آپ کو پتہ چیزیں جو ہے نا یہ معاہدوں کے اندر یہ کام آتی ہیں۔ قرآن میں بھی ہے وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِّنْكُمْ، 2 گواہ جو ہے نا معاملات کے لیے، نکاح بھی ایک معاملہ ہے، جس طرح قرض ایک معاملہ ہے، تجارت ایک معاملہ ہے، تو نکاح بھی ایک معاملہ ہے، تو 2 گواہ اس میں ہو جائیں۔ جی باب ما جاء فی خطبۃ النکاح۔ یہ محترم یہ جو قرآن کی آیت ہے کہ تم جب آپس میں تداینتم بدین، یہ جو حکم ہے یہ ارشاد کے معنی میں ہے؟ بالکل ارشاد کے معنی میں، ضروری نہیں، فرض نہیں۔ اچھا ٹھیک ہو، یہ آپ نے یاد رکھا ماشاءاللہ۔ جی جی الحمد۔ اچھا جی، قال حدثنا قتیبہ، پڑھیں عبد المنان عبارت۔ جی جی محترم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال حدثنا قتیبہ قال حدثنا ابصر بن القاسم عن الاعمش
عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبد اللہ قال علمنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہا انہوں نے سکھایا ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے التشہد فی صلاۃ، نماز میں تشہد، و تشہد فی الحاجت، اور حاجت میں تشہد یعنی گواہی. قال کسی کام کے وقت، ضروری کام کے وقت. ضروری کام کے وقت. قال التشہد فی الصلاۃ، التشہد فی الصلاۃ، فرمایا کہ تشہد یعنی گواہی نماز میں ہے، جو تشہد نماز میں نماز کا ہوتا ہے. تشہد یہ ہے، نماز نماز کا میں تشہد تشہد یہ ہے. یہ ہے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد جی بس ان محمدا عبدہ ورسولہ. ٹھیک جی ہے، شیخ آگے محترم، یہ تو والتشہد. کھانا تشہد جو حاجت میں ہے یعنی کہ ضرورت میں. ان الحمد للہ نستعینہ، کتنے گیا شیخ محترم؟ اچھا، ان الحمد للہ نستعینہ ونستغفرہ، یہ یعنی کہ حاجت کے وقت میں تشہد یہ والا ہے جو ہم یہ دعا پڑھ سارا یہ عبارت پڑھتے ہیں. ان اس کو الحمد، کہتے بے ہیں شک خطبۃ اللہ الحاجہ. کے لیے ہے، نستعینہ اس ہم کو اس کیا سے کہتے ہیں؟ مدد مانگتے ہیں. خطبۃ یہ الحاجہ کہتے ہیں اس کو. خطبۃ الحاجہ، ٹھیک ہے شیخ محترم. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله. قال ويقرأ ثلاث آیات، فرمایا آپ نے ويقرأ ثلاث آیات، اور وہ پڑھتا ہے 3 آیات. وہ پڑھتے تھے 3 آیات. وہ 3 آیات پڑھتے تھے. قال ابصر نے فرمایا ففسرها لنا سفیان الثوری، ماضی ہے، ماضی ماضی سفیان ہے. ثوری نے ففسرہ، فسرا ماضی یفسر، پڑھے نا، ففسرہ. بس تفسیر کی اس سوری کی، نے ہمارے لیے اس کی ثوری نے اس کی وضاحت تفسیر کی. 3 آیتوں کی. آواز آ رہی ہے؟ ہاں جی جی شیخ محترم آ رہی ہے. ماضی پڑھے، یعنی ففسر آپ نے امر پڑھ دی. جی ٹھیک ہے شیخ محترم. سفیان ثوری نے ان 3 آیتوں کی ہم کو تفسیر بیان کی یعنی وضاحت بیان کی. اتقوا اللہ حق تقاتہ، ڈرو اللہ سے اس کے ڈرنے کے جس طرح اس کے ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، اور نہ تم فوت ہونا اس حال میں کہ تم مسلمان ہو. اور دوسری آیت ٹھیک ہے، واتقوا اللہ ٹھیک ہے. الذی، جی شیخ محترم، سوائے واتقوا اس اللہ سال الذی، کے نہ تم فوت سوائے ہونا اس سال میں کہ مسلمان ہو، نہیں، سوائے اس حال کے کہ تم مسلمان ہو. سوائے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک. واتقوا اللہ الذی صحیح. تساءلون به والارحام، اور ڈرو تم اللہ سے الذی تساءلون به والارحام، ان رشتوں کے متعلق کے سوال کیے جاؤ گے تم بھی سادس کے، نہیں، اور کرتے ہو تم سوال ایک دوسرے سے. ہاں ٹھیک ہے، والارحام، اور جو جس کے رحمی نام رشتہ کے دار ساتھ تم ایک دوسرے سے سوال سوال کرتے کرتے ہو. ہو. والارحام، اور رشتہ داری کو کاٹنے سے بچو، رشتہ داری کو ٹھیک کاٹنے ہے سے بچو. بچوں، ٹھیک ہو گیا. ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے. جی، قتیبہ بن سعید آپ کو پتہ ہے یہ کتب ستہ کے راوی ہیں، ایسے ہی. جی، کتب ستہ. اور یہ جو آمش ہیں ان کو آپ جانتے ہیں، کیا نام ہے ان کا؟ بھول گیا. میں یاد ہے بتا. سر. سبحان اللہ. آمش کا ایسے معنی ایسے. ہوتا ہے چدھیائی ہوئی آنکھوں والا. آمش کا معنی کیا ہوتا ہے؟ اچھا، شدھی چندیائی ہوئی آنکھوں والا. تفصیل خاصی شیخ محترم. اچھا، یہ ان کا وہ لقب سلیمان. تھا. جی، سلیمان بن مہران. عبدالرحمان بھائی، جی بالکل عبدالمنان شیخ بھائی محترم. اس کو نا 10 بار پڑھیں. سلیمان بن مہران. آپ کو اپنا نام بھول جانا چاہیے، ان کا یاد رکھنا چاہیے. آئندہ ایسے ہی ہوگا، سب کا بھول جاؤں گا، ان کو یاد رکھنا. جی، سلیمان بن مہران. مہران. یہ بھی سلمان تو بن کل والے مہران. میں تھے نا سر جی، جو آپ نے کل بولے تھے نام یہ جو آپ نے لکھوائے لکھوایا تھے. شیخ محترم، اس کو ہم نے اس تکرار ہی نہ کیا دوبارہ، اس وجہ سے پوچھتے ہیں. سلیمان تو تھے سلیمان بن اس میں. مہران. سلیمان بن سلیمان بن مہران مہران. الامش.
مدلس ہے، ثقہ امام ہے، ٹھیک ہے. جی اچھا آگے ابو اسحاق، یہ بھی ان کا نام ہے عمر بن عبداللہ. ان کا نام کیا ہے؟ عمر بن ابو عبداللہ. اسحاق سر جی اتنے نام کچھ نہیں ہوگا ابھی تھوڑے. مکس ہو جاتے. یہ جو ہے نا بس کنیتے بھی یاد رہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، اتنی کافی. یہ ابو تھوڑے اسحاق سے تو یاد چاند ہے، ہیں. علامش بھی یاد ہے. چلو چلو. عمر بن عبداللہ، ٹھیک ہے. سبی جی سبی یہ نا ان کے کسی بڑے کا نام تھا، صحیح ہے، جس طرح ابا و اجداد میں بڑا ہوتا ہے نا، جی ٹھیک ہے. ابو اسحاق السبی یہ بھی مدلس ہے، آمش بھی مدلس ہے. اچھا تو بہت بڑے امام تھے اور امام زہری کے پائے کے تھے، صحیح. ابو اسحاق ابو اسحاق السبیعی، ابو اسحاق جی السبیعی. کیسے اور یہ ذرا لکھا لکھ جائے کے گا؟ بتائیں محترم، سبی جیسے بچہ یہ ذرا لکھتے ہیں، لکھ کے بتائیے گا. سبیجن. سین کے ساتھ السبیعی، اچھا اچھا. السبیعی، ٹھیک ہو گیا. سبھی اچھا اور یوں سمجھے کہ علی بن مدینی کا قول ہے کہ علم کے 6 پہاڑ ہیں. اہل کوفہ میں ابو اسحاق ہیں اور آمش ہیں. اہل بصرہ میں قتادہ اور یحییٰ بن ابی کثیر ہیں. اور مدینہ میں زہری ہیں. مدینہ میں یہ زہری. محترم ذرا ہولی ہولی. یہ تو اہل 5 کوفہ ہوئے میں سر کون جی. نہیں ہے؟ ابو اسحاق ہیں ہم، ابو اسحاق اور اور آمش. ہم، ٹھیک ہو گیا. اور اہل مدینہ میں قتادہ زہری. قتادہ زہری. اور پانچواں زہری شہاب ابو الدین اسحاق زہری. احمد قتادہ زہری اور جی، محمد بن مسلم بن شہاب الزہری. مکس ہو گئے سر جی. اہل کوفہ میں ہو گئے یہ پہلے جو آپ نے 2 بتائے، ابو اسحاق اور ابو آمش. اسحاق اہل اور آمش، ٹھیک ہے. جی اس کے ہاں بعد جی اہل بصرہ مدینہ میں میں. قتادہ بن دیامہ. اچھا بصرہ میں قتادہ اور ہاں قتادہ کل بصرہ پڑھا ہے میں نا، قتادہ قتادہ اور بن دیامہ. زہری. جی قتادہ اور آگے. یحییٰ بن ابی کثیر. یحییٰ بن ابی کثیر مدینہ میں زہری. اچھا اچھا مدینہ میں زہری تھے. اور چھٹے. ٹھیک ہو گیا. جی چلو یہ 5 پڑھیں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک ہے. وہ ایک محدث حدیث تین. بیان کرنے لگے تھے نا، تو انہوں نے حدیث جی شروع کی. کہتے ہیں کہ 3 چیزیں تھیں، 2 میرے جی استاد بھول گئے، ٹھیک ہے، اور جو ایک تھی وہ شاگرد بھول وہ گئے، وہ میں بھول گیا. صحیح اور میں بھول گیا. ٹھیک صحیح ہے. ہے یہ مطلب. اچھا تو یہ جو ہے خطبۃ الحاجہ ہے. یہ کیا ہے؟ یہ صرف نکاح کے خطبۃ ساتھ خطبۃ الحاجہ. خاص الحاجہ. نہیں. جب بھی کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی مسئلہ ہوتا، کوئی اہم کام ہوتا، کوئی اہم مشورہ ہوتا، اس کے شروع میں آپ یہ نا یہ پڑھتے. اور شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب ہے خطبۃ الحاجہ، اس میں انہوں نے بڑے اچھے اس کے فوائد لکھے ہیں. صحیح صحیح. جی سمجھے گے؟ اس میں چند چیزیں آپ نے نوٹ کرنی ہے. ان الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ، اس میں نؤمن اور نتوکل کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے. بعض لوگ جی نؤمن اور نتوکل کے الفاظ پڑھتے ہیں جو کہ ثابت نہیں. ہاں جی دوسری بالکل صحیح بات، محترم. اس خطبے کے میں اندر پڑھتے ہیں. نشہدو کے الفاظ نہیں ہیں، ٹھیک ہے، اشہدو کے الفاظ ہیں. اچھا شہادت کا تعلق ہوتا ہے دل کی تصدیق کے ساتھ، جو انسان کسی کی نہیں دیکھ سکتے نا، ٹھیک ہے. جی شہادت کا تعلق کس کے ساتھ ہوتا دل کی تصدیق دل کے کی ساتھ. گواہی. ہے؟ ہاں دل کی گواہی. تو اس میں انسان دوسرے کی گواہی نہیں دے سکتا. جی 2 باتیں ہوں گی. تیسری بات یہ ہے کہ اس میں آیات ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ آیات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بغیر تعوذ کے پڑھی ہیں، بغیر. تعوذ کے پڑھی. ہاں تو اس کا معنی صحیح تعوذ صحیح. فرض نہیں.
یہ علماء کا جی استدلال ہے، ٹھیک ہے، 3 جی باتیں ہوں۔ سر شیخ محترم پھر جو قرآن میں جو حکم ہے وہ کس اصول فقہ کی اصطلاح میں آتا ہے؟ وہ امر ہے لیکن وہی استحباب کے لیے، صحیح. ٹھیک ہو گیا۔ حدیث جی عبداللہ، یہ حدیث حسن رواہ اعمش عن ابی اسحاق عن ابی الاحوص عن عبداللہ عن النبی، ٹھیک ہے۔ جی وکیل الحدیثین صحیح، دونوں حدیثیں صحیح ہیں۔ یہ مطلب ایک یہاں سوال بس، یہ جتنے بھی یہاں پہ حسن کے الفاظ آئیں گے ترمذی میں، اس سے کیا سب سے یہی مراد ہوگا کہ یہ ضعیف ہی ہیں؟ اکثر اس سے ضعیف مراد ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن بعض دفعہ مطابقت ہو تو اس سے حسن بھی دوسری بھی مراد ہوتی ہے، حسن بھی غیری اور صحیح بھی ہو صحیح. جاتی ہے زیادہ تر، اکثر جو ہے جی نا، شیخ محترم، لیکن یہ روایت بالکل صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ جی محترم بہتر شیخ محترم، جزاک اللہ خیر. اچھا، اب دیکھیں انہوں نے عبداللہ کی حدیث کو حسن قرار دیا، اس کی حدیث کو عبداللہ کی عبداللہ حدیث، ہے، ٹھیک ہے۔ آگے پھر سند لائے ہیں، آمش عن ابو اسحاق عن ابی الاحوص عن عبداللہ عن النبی، پھر لائے ہیں شعبہ عن ابی اسحاق، کیا لائیں؟ شعبہ شعبہ عن ابی عن ابی اسحاق۔ شعبہ اسحاق، اور ابی یہ اسحاق. شعبہ بن حجاج جو تھے نا، بہت بڑے جی امام تھے، حتیٰ کہ یہ شعبہ کے متعلق بڑی بڑے اقوال ہیں۔ شعبہ تدلیس سے سخت نفرت کرتے تھے، کہتے تھے کہ انسان زنا کر لے، اس سے بہتر ہے کہ تدلیس کرے، اس قدر اللہ تدلیس کو برا جانتے تھے، ٹھیک ہے۔ شعبہ بن حجاج، لیکن خود بیچارے نا ایک جھوٹا راوی تھا، اس کا نام تھا جابر جوفی، اس سے روایت کر بیٹھے تھے، او صحیح، اچھا. اس کو سکہ سمجھ بیٹھے تھے، پھر محدثین نے اصلاح کی کہ یہ سکہ نہیں، ایسا ہو جاتا۔ اور بہت بہت بڑے امام شعبہ، یعنی جس کو کہتے ہیں نا پہاڑ، حدیث کے علم کا پہاڑ جی کہہ جی. رہے ہیں، شعبہ بن حجاج، شعبہ بن، تو شیخ محترم یہ چھٹا، یہ یہ جو چھٹے علم کے یہی تو 6 نہیں ہے؟ پہاڑ ہیں یہ میں کیسے دیکھا تھا. یہ وہاں چھٹا جو ہے نا میس تھا، جہاں سے میں نے یہ دیکھی نا عبارت، اس کو دیکھ لیں گے اصل کتاب سے۔ اسی لیے آپ کو وہ حدیث یاد آئی ہاں جی، اس لیے ہو جو یاد ہے۔ محدث یاد ہے۔ اچھا، تو اس سند کو انہوں نے حدیث کا، دیکھیں وکیل الحدیث صحیح نہیں صحیح، محدثین جو ہے نا سند کو بھی کیا بول دیتے ہیں؟ حدیث، حدیث ہلال. لأن اسرائیل جمعہما، دونوں سندوں کو اسرائیل نے جمع کر دیا، ایک بار وہ کہتے ہیں ان ابی ساکا ان ابی الاحوصی وابی عبیدہ ان عبداللہ ان النبی، یوں بیان کرتے ہیں، دوسری دفعہ مطلب جو عام سند ہے وہ اس طرح، ٹھیک ہو گیا۔ جی وقد قال بعض اهل العلم ان النکاح جائز بغیر خطبہ هو قول سفیان الثوری وغیرہ من اہل العلم، یہ بعض اہل علم کا موقف ہے، تو صحیح ہے یہ بات، اگر خطبہ نہیں ہوتا لیکن ایجاب و قبول ہو جاتا ہے، باقی اس کے ارکان پورے ہیں، تو نکاح صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن اس جی کی جگہ یہ نہیں کہ پھر آپ خطبہ چھوڑ کے کلمے پڑھانے شروع کر دیں، خطبہ پڑھائیں، صحیح، سنت کو زندہ کریں۔ شیخ البانی رحمہ اللہ بہت زیادہ اس خطبے کا اہتمام کرتے تھے، بہت زیادہ، بہت زیادہ، ہر سبق کے شروع میں، صحیح ہے، یا گفتگو کے شروع میں، صحیح ہے، ان الحمد للہ نحمدہ، یا کم از کم یہ تو ہونا چاہیے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، اور اس کے بعد اما بعد ہونا چاہیے، جی ٹھیک ہے۔ تو اس لیے سبق جی پڑھاتے ہوئے آپ بھی اس کا اہتمام کیا کریں، صحیح، اور آپ نے جی دیکھا جی ہوگا کہ میں بھی الحمدللہ اس کا اکثر اہتمام کرتا ہوں، ٹھیک ہے، سبق کے جی شروع میں کم از کم شہادتین کے الفاظ زیادہ ہونے چاہیے اگلی حدیث کی وجہ سے۔ حدثنا ابو ہشام الرفاعی قال حدثنا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل خطبۃ لیس فیہا تشہد، ہر وہ خطبہ جس میں تشہد نہ ہو، فہی کالجدل، کل ید الجزمائی، کیا مطلب سر، مطلب جزما.
جی सर आवाज जी आ रही? वो जी आवाज तो आ रही है, लेकिन आज तो हदीस की बारी नहीं थी। आज बारी नहीं थी इसकी? 3 दिन हदीस थी, चौथे दिन जलालैन थी। सुभान अल्लाह, मर्जी है आप लोगों की। कि शेख अभी भी मोहतरम ज्यादा बलागा नहीं थी, आ... बलागा शरुब ने की, अच्छा बलागा और जलालैन। अच्छा 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 अच्छा, चलो बलागा जी। पढ़नी थी हमने इसके बाद। चलो कोई बात नसिया नहीं। तस्दीक नसिया व बलीग आदम होना था। व नसिया ज़ुर्रियतु, नसिया आदम व नसियत, जरूर। ये हदीस पढ़ी हुई है ना आपने? हमारा तो जी तवज्जो शेख बढ़िया मोहतरम जी। इधर इसी तरफ थी कि बस जो पढ़ते जा रहे हैं पढ़ते जाएंगे। सैयदना आज आदम अलैहिस्सलाम को ना अपनी औलाद में सैयदना दाऊद बहुत ज़्यादा पसंद आए। जब अल्लाह ताला ने उन्हें वो दिखाई ना रूहें, जी उन्होंने जी देखा कि उनके ना चेहरे के ऊपर बड़ी खूबसूरत चमक है। तो उन्होंने पूछा ये कौन है? फरमाया ये आपकी उम्मत, ये आपकी जो है ना औलाद, उसमें आखिरी उम्मतों में एक बंदा है। तो फरमाया कि अल्लाह, ये इतना खूबसूरत है, मेरी उम्र के 40 साल इसको दे देंगे। तो चुनाचे 40 साल दे दिए गए। तो जब मौत के वक्त करीब आया तो फरिश्ता आया और उसने इजाज़त मांगी कि अल्लाह की तरफ से अंबिया की लिए अल्लाह के फरिश्ते इजाज़त मांगते थे। उन्होंने कहा मेरी तो अभी 40 साल रहती है, मेरी तो 40 साल अभी रहती है। रहती है। भूल गए कि दे दी थी। हाँ, तो बताया गया कि आपने खुद ही तो दे दी थी। फिर फरमाया नासिया आदम व नासियत जुर्रियत हो। जरूरी दुर्रियत, एक ही जरूरी ज़ात तो निस्यान से पाक है और वो अल्लाह की ज़ात है। तो चले बेशक फिर ये हदीस पूरी कर ले। फ़य जी। कल यदिल जज़्मा, बेबरकत, यानी वो हाथ जो कटा हुआ हो। सही है, कोड ज़दा बेबरकत कलाम है वो जिसके अंदर खुतबा ना हो। सही है। तो जी इसलिए आप माशाल्लाह पढ़ाते होंगे, या मतलब जब भी कोई बात समझानी हो, ठीक है, तो आप जी बेशक शुरू में कहें, ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लहु, अशहदु बेशक अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु, अम्मा बाद। सही है, इमाम जी बुखारी ने बाब जी कायम किया अम्मा बाद पे, ये कहना चाहिए। बाज जो अदबी लोग होते हैं वो कहते हैं व बादु, वो क्या कहते हैं? हुआ बाद। व बाद। तो ये वबादू का जुमला जो है ना, इतना अच्छा नहीं है जितना अम्मा बादू का है। जी बिल्कुल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी बादू नहीं बोला, आपने अम्मा बादू बोला है। ठीक है, तो अम्मा बाद जी का लफ्ज बोले और उसके बाद अपनी कलाम जो है उसका आगाज करें। जी। अच्छा, मैं तो आज इस पे काफी खप के आया था। चलो कद्दर अल्लाह व माशा तो फ़अल। इसको पढ़ लेते हैं सर जी, कोई बात नहीं, फिर अच्छा, क्या हुआ। हाँ जी। आज आज से शरह नहीं शुरू मोहतरम पढ़ेंगे इसको ही उसकी पढ़ जगह। नहीं लेंगे, पढ़ेंगे, शर जी नहीं बलागा पढ़ेंगे। हम रिप्लेस ऐसे कर लेंगे। करते हैं, सही। पढ़ते हैं। और हाँ बुलागा नहीं, बुलागा पढ़ेंगे, शर्त तो नहीं पढ़ेंगे। हाँ, शर रहने दो। आज इन्हें पढ़ते हैं। हाँ बाबू हाँ ऐसे माजा ही कह रहे फिस्ती आज मारिल शरह ने की बिक्री व पढ़नी है। शैबी। ये सिस्टर जाले ने यही कहना था कि हैं। आज जी हदीस की बारी। वो याद कराना अल्लाह था कि आज मोहतरम हदीस की शरह बारी की नहीं। अल्लाह लानी पढ़नी है। अल्लाह। हाँ जी, वो आप ये तैयार करके आए होंगे, आज नहीं पढ़नी हमने वो। और मैं तो रोज तैयार करता हूँ, तो मैंने ये तैयार की तब मैं तो पढ़ाऊंगा ना शेख मोहतरम माशाल्लाह में। माशाल्लाह। सर जी आज एक लतीफा क्लास शुरू होने से पहले भी हुआ है, वो आपको नहीं पता। वो क्या हुआ है? वो ना नाम हमने देखे तो उसमें एक नाम था अस्माम ब्रीम, तो मैंने मैसेज करके पूछा कि ये नाम किसका है। तो वो सही। कहती हैं कि मुझे उस्ताद जी ने भेजा है आप लोगों का सबक सुनने के लिए। आगे मॉनिटर उन्होंने बना के बताया भेजा, मॉनिटर। आगे सुभान अच्छा, बताया अल्लाह। कि मैं सेमेस्टर 3 की हूँ। तो हम इतने हैरान हुए कि ये हमारा कैसे सबक सुनेंगी सेमेस्टर 3 की, इनको तो लफ्ज नहीं आते होंगे। अल्लाह अकबर अल्लाह। तो हमने सोचा फिर उन्होंने शेख बताया। मोहतरम ने बड़ा इसको मॉनिटर बना के भेजे, इतनी काबिल है ये। हम बड़े हैरान हुए सर जी कि वो सेमेस्टर 3 की और हम आपने हमारा सबक सुनने भेज दिया। तो बड़ा कमाल हो गया। फिर फिर उसने उन्होंने बताया बताया। कि मैं जी वो उन्होंने बताया कि मैं फहमुल कुरान की क्लास समझ के आई थी, माजरत चाहती हूँ, मैं वापस चाहती अल्लाह अकबर। वो मैंने कहा असल शेख में ना मोहतरम ये बात बड़े इस तरह, काबिल स्टूडेंट है माशाल्लाह। जी देख लें, आप सुधर जाएं फिर
देख लेंगे شیخ محترم آپ اتنے کس قابل ہیں، تیسرے سیمسٹر میں ہو گئے تو 5ویں کا جناب سبق سنیں گے ماشاء اللہ. عبد المنان بھائی کہتے ہیں کون سا سننا ہے، القاء والا یا تعلیق والا؟ اچھا الغاء والا اور تعلیق والا. ہاں جی، القاء آج والا کل اور کا تعلیق والا ہمارے کون سا سننا ہے؟ اچھا وہ اس بیچاری کو تو ابھی القاء اور تعلیق کا بھی پتہ ہی نہیں نہیں ہوگا. تھا. اس میں وہ پریشان ہوگی، کہتی ہے نہیں میں سمجھی یہ فہم القرآن کی کلاس ہے تو اس لیے میں آ گئی تھی. صحیح. ہم نے کہا اصل میں نہیں. وہ اس طرح ہوا ہے کہ نا پہلی جو ہمارا سیمسٹر ہے فہم القرآن کا وہ ماشاءاللہ بڑا متحرک ہے. ٹھیک ہے، ان ماشاء اللہ، طالبات کو بڑا شوق ہے پڑھنے کا. یہ جو ماشاء اللہ. دوسرا ہے یہ اب جو پہلا جنرل تو یہ سست ہے. تو پچھلے صحیح. سال جو ہے نا ان کا مطلب ہے نا انہوں نے کوئی زیادہ محنت نہیں کی. میں کہتا رہا بار بار، تو اس دفعہ میں نے ارادہ کیا کہ ان پہ میں سختی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے تو میں صحیح نے ان کو جی. 3 دفعہ کہا، 2 دفعہ تو یہ لوگ متحرک نہیں ہوئے. تو پھر مطلب ہے کہ اگلی کلاس کے جو طلبہ یہی جن کا سیمسٹر مکمل ہوا تھا تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کی دہرائی ہو جائے گی، آپ اس بہانے ان کا سبق سنیں، ان کو پڑھائیں. تو مجھے اچھا. ان کا نام آیا. یہ ماشاءاللہ میچور بھی ہیں، سمجھدار بھی ہیں، اور یہ کافی عرصے سے اچھا اچھا یونیورسٹی کے اچھا. ساتھ جو ہے نا ماشاءاللہ یہ وابستہ بھی ہیں. بہت خیر والی یہ ماشاءاللہ ہماری بہن ہے، اور بہت ماشاء بہت ماشاءاللہ ان میں نے بڑی خیر دیکھی ہے. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ تو ماشاء اللہ. مجھے پھر یہ نظر آئی کہ چلو، تو ان سے میں نے اچھا تو وہ گزارش کی کہہ تو تو اللہ صحیح تعالیٰ رہی تھی. ان کو جزائے خیر دے. تو پھر انہوں نے آمین. میری توقع سے زیادہ جو ہے نا گروپ کو ایکٹیو کیا. صحیح ہے. ماشاء جو اللہ. جن جی کو سنانے میں جھجک تھی ان سے کہا کہ آپ میرا پرسنل نمبر لے لیں، آپ مجھے پرسنل میں سنا لیں، گروپ میں نہیں سنانا تو کوئی بات نہیں، اگر آپ کو جھجک آتی ہے صحیح ہے ماشاء آپ لکھ کر سنائیں. ٹھیک ہے، آپ حصہ لیں ایک دم. ٹھیک ہے. صحیح. تو پھر وہ مطلب ہے کہ انہوں نے پھر سوچا کہ شاید کلاس ہوگی یا شاید جی پتہ نہیں، مجھے میسج کیا میں نے دیکھا نہیں ہے، اس لیے وہ جی پھر جی. وہ یہی سمجھی اللہ کہ شاید یہ وہ کلاس ہے فہم القرآن کی، حافظ اور القرآن ہمیں تو پتہ اصل نہیں تھا. تو ہم بڑے حیران ہوئے کہ اچھا آپ نے ہمارے انہیں بھیجے. صحیح. یہ دوسرا لطیفہ ہو گیا ہے. ایک پچھلے سال ایک لطیفہ ہوا تھا اور یہ دوسرا ہے. چلو کوئی جی بات نہیں. وہ تو ہمارے ایک بھائی تھے، وہ ترکیب سنتے سنتے جو ہے نا گاڑی میں اپنی منزل سے 5 کلومیٹر آگے چلے گئے تھے. جی. تو یہ کلاس لطیفوں کی ہو جائے گی. چلیں کوئی بات نہیں، کبھی کبھی صحیح رہتا ہے. ماشاءاللہ دیکھیں ظالے کو پتہ ہے، ہمیں نہیں پتہ چل سکا. بابو ما جا فی استعمار البکری والصیبی. ہم یہ اتنا جو زیادہ شیخ محترم آپ کے سبق میں کھب جاتے ہیں نا تو ہمیں تو ہوش نہیں رہتی کہ آج ہم تو سیکھوں پہ غور کر دیتے ہیں آپ کی گفتگو. شوہر سیب کا معنی ہے شوہر دیدہ، اور بکر کا معنی ہے کواری. سیب جو ہے نا شوہر دیدہ یعنی جس جی کی اپنے بتا پہلے دیں. شوہر سے آشنائی ہو چکی ہو، پھر اس کا بکری شوہر وسیع فوت ہو چکا ہو یا طلاق کے ساتھ وہ بے شوہر ہو چکی ہو. جی. سیب کا معنی کیا ہے؟ شوہر دیدہ. شور دیدہ. ٹھیک ہے، شوہر دیدہ یعنی 2 صورتیں، یا تو اس کا شوہر کیا چکا ہو، فوت ہو چکا ہو. وہ تو ہو چکا ہو ٹھیک ہے، یا پھر وہ طلاق. یا پھر اس کو کیا ہو چکی ہو، طلاق ہو چکی ہو. طلاق یعنی اگر اس نے طلاق خلا سے لیا وہ، ہو تو پھر بھی یہی اسی معنی میں آئے گا. ہاں ٹھیک ہے بولا بھی اسی طرح ہی. شوہر دیدہ تو ہے وہ، آج بالکل. یعنی طلاق. چلو تیسری خلا بھی کر لو. ٹھیک ہے عمران بھائی. جی ٹھیک. ٹھیک ہے، تو وہ شوہر دیدہ ہے. تو استعمار کا معنی ہے مشورہ لینا، رائے مانگنا. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اچھا یہ جو حدیث ہے بڑی اہم ہے. قال حدثنا اسحاق بن منصور قال اخبرنا محمد بن یوسف قال حدثنا الاوزاعی ان یحیی بن ابی کثیر. یہ بھی جن کا پڑھا ہے ہم نے. اوزاعی کا جی کال ہم نے بالکل. پڑھا تھا، شام کے امام ہے، عبد الرحمن نام ہے. وہ ابو سلمہ سے، وہ سین ابو ہریرہ سے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تنکح الثیب حتی تستامر. شور دیدہ سے نکاح نہیں کیا جا سکتا، شور دیدہ سے ان نکاح کو نہیں کیا جا سکتا نہیں کیا جا سکتا حتی تستامر، یہاں تک کہ اس سے اجازت مانگی جائے گی. کیا مانگی گئی؟ اجازت. اجازت مانگی جائے گی. تستامر.
तुस्तअमरा का माना क्या है? उससे क्या मांगी जाएगी? राय मांगी जाएगी। राय मांगी जाएगी, मशवरा उससे किया जाएगा। अच्छा, वला तुनकाहुल बिक्र, और बिक्र से भी निकाह नहीं किया जाएगा यहाँ तक कि उससे भी क्या मांगी जाएगी? इजाजत। इजाजत वो मांगी जाएगी। इदनुहा अस्सुमूतु, और उसकी जो इजाजत है वो उसकी खामोशी है। उसकी इजाजत क्या है? खामोशी। खामोशी। बाद में सीना उमर इब्न अब्बास दीगर से रिवायत है। इमाम तिमी क्या कहते हैं? अन्ना सय्यब ला तुज़व्वज हत्ता तुस्तअमरा व इन ज़व्वजा अल अबू मिन गैरि अन यस्तअमरा, अगर उसका बाप उसके मशवरे के बगैर शादी कर दे, बगैर पूछे, फकरिहत ज़ालिका, और वो उसे नापसंद करती हो, फन्निकाहु मफसूहुन इंद आमति अहलिल इल्मी, तो वो आम अहले इल्म के नज़दीक उसका निकाह क्या होगा? फसह हो। फसख मनसूख होगा। खत्म हो जाएगा। ठीक है। जी। वख्तलफ अहलुल इल्मी फी तज़वीजिल अबकारी, रहा अहले इल्म और अहले इल्म का जो कवारी बच्चियां ना, उनके निकाह के मुतालिक इख्तिलाफ है। इज़ा ज़व्वजहुन्नल आबा, जब उनके आबा व अजदाद उनका निकाह कर दे कवारियों। फराअक्सरु अहलिल इल्म मिन अहलिल कूफती व गैरिहिम अन्नल अबा इज़ा ज़व्वजल बिक्र व हिय बालिगतुन बिगैरि अमरिहा, जब बाप अपनी कवारी बेटी का बालिगा का निकाह कर दे उसके मशवरे से बगैर, इजाजत के बगैर, फलम तरदा, और वो राजी ना हो, ठीक है, फन निकाह मफसूखन, निकाह बाप से निकाह खत्म। करने के। और बाद अहले मदीना कहते हैं तजवीजुल अबी अलल बिक्री जाइजुन व इन करिहत दालिक व हुवा कौलु मालिक शाफी अहमद इसहाक। ठीक हो गया। जी। आगे कुतैबा की सनद है, वो मालिक से, वो अब्दुल्ला बिन, वो नाफे से, वो इब्न अब्बास से, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया? अल अय्यिम, अल अय्यिम। अय्यिम, अय्यिम का माना भी वही है। अय्यिम का माना भी क्या है? वो औरत, अल हाँ अय्यिम वही हकदार सॉरी है। सॉरी, अल अय्यिम वो औरत जिसका खावंद ना हो, जिसका खावंद ना हो, ज्यादा हकदार है अपने आप की वली से, वली की बनिस्बत। वल बिक्र तुस्तअज़नु फी नफ्सिहा व इज़्नुहा सुमातुहा व इज़्नुहा सुमातुहा। अच्छा, ये जो आपने अहादीस पढ़ी है, ये बात तो बिल्कुल सही है कि अगर औरत बाकिरा जो है वो राजी नहीं है, सही है, और उसका निकाह वालिदैन कर देते हैं, तो निकाह फसख होगा, क्योंकि वली की इजाज़त भी ज़रूरी है और कवारी की भी इजाज़त ज़रूरी है। ठीक है। और जो शोर दीदा है, तो चूंकि वो शोर दीदा है, उसको एक मतलब तजर्बा हो चुका है, सही है, तो उसकी राय को भी जो है ना बराबर की हैसियत है। ठीक है। बिल्कुल ठीक है। हम्म। अच्छा, यहाँ पर कुछ चीज़ें हैं जो मेरे पास हैं, मैं आपसे शेयर करूंगा। इस्तीमार का वैसे माना होता है हुक्म तलब करना, ठीक है, वैसे लुग़वी माना तो ये इस्तीजान के माना में, जो जी। कवारी लड़की होती है दो शीज़ा, चूंकि वो शर्मो हया से मुत्तसिफ होती है, आज़ाद और खुली नहीं होती, तो उसके लिए ये मुश्किल होता है, तो इसलिए जी। मतलब है कि उसकी खामोशी को दलील बनाया। ठीक है। और इस्तीमार या इस्तीजान उस लड़की से होता है जो सन्ने शूर को पहुंच चुकी होती है, सोचने समझने की सलाहियत होती है, उसको पता होता है शादी का मकसद क्या है, शादी का मफहूम क्या है, सही है। और इससे ये भी पता चलता है कि शादी उस उम्र में करनी चाहिए जब लड़की को अक्ल शूर और समझ बूझ हो, ठीक है, कि शादी क्या होती है। किसी मजबूरी या किसी मसलहत और हिकमत के तहत छोटी उम्र में शादी करनी पड़े तो ठीक है, ठीक है, लेकिन उसमें भी शर्त ये है कि जो वली हो ना, वली वो जी। खैर खा हो, वो क्या हो? खैर खाओ। खैर खा हो, वो मुर्शिद हो। वली की शर्त ये है कि वो मुर्शिद हो। अगर वली का फैसला गलत होगा ना बच्ची के हक में, तो वो वली की विलायत वहीं पे खत्म हो जाएगी, ये याद रखना। वली की शर्त क्या है? कि वो मुर्शिद हो। क्या हो? मुर्शिद हो। अगर वली जो है वो बच्ची की शादी करना चाहता है ऐसे शख्स के साथ जो शराबी है, जानी है, तो उस वली की विलायत क्या हो जाएगी? साक़ित हो खत्म। जाएगी, फिर खत्म हो जाएगी, क्योंकि वो मुर्शिद नहीं है, क्योंकि वो, बिल्कुल। तो बच्ची जो छोटी तो है, मतलब मुर्शिद बमाना क्या है इसमें? खैर खा, दो माने ना।
مرشد کی ایک تو جو عام یہاں معاشرے میں لیا جا رہا ہے وہ بھی خیر خیر، مطلب اس کو ہم لمیٹڈ سینس میں یہ کہیں گے جو اس کے لیے مطلب اچھی رائے رکھتا ہو اور خلوص ہو اس کے دل میں. یعنی اس میں کوئی مفاد نہ ہو، لالچ نہ ہو، بچی کی صحیح ہمدردی اور بہتری اور بھلائی کے جذبے سے شادی کرنا چاہتا ہو. ٹھیک ہے، اگر بچی ٹھیک ہے. چھوٹی بھی ہے تو وہ شادی ہو جاتی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. صحیح ہے، بشرطے کہ وہ فیصلہ جو ہے نا وہ اس کے حق میں بہتر ہو. بات سمجھے گی نہیں؟ جو ابھی جی شیخ بچی صاحب رائے نہیں ہے، اور جو صاحب رائے ہے، جو عقل تمیز رکھتی ہے، جس کو پتہ ہے شادی کیا ہوتی ہے، مقصد کیا شادی ہے، تو اس سے شریعت کہتی ہے رائے لو. اس سے کیا لو؟ ہوں. اور جو نابالغہ بچی ہے تو اس کا اگر وہ بالغ ہو جائے گی اس کو پھر اختیار ہوگا. ٹھیک ہے، وہ برقرار رکھنا جی چاہے تو رکھ سکتی ہے، نہ رکھنا چاہے تو بھی اس کی مرضی ہے. ٹھیک ہے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے جو احکام ہیں وہ بڑے ہی عدل پر مبنی ہے، بڑے ہی عدل پہ مبنی ہے. ٹھیک ہے، اسلام اس کے ساتھ ساتھ میاں بیوی کا کفو بھی دیکھتا ہے، نیکی دیکھتا ہے، عمر دیکھتا ہے، حسب نسب. ٹھیک ہے، اس کا بھی خیال ہونا چاہیے، اگرچہ دین کو مقدم کرتا ہے. صحیح ہے، باقی چیزیں بھی، کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں انسان کی زندگی کا، پوری زندگی کا جو ہے نا وہ مطلب ہے کہ یہ معاملہ ہوتا ہے. تو جو بالکل جن کو پتہ ہی نہیں ہوتا شادی کیا ہوتی ہے، جب ان کی مطلب ہے کہ شادی کر دی جائے تو مسائل بہت زیادہ کھڑے ہوتے ہیں. صحیح ہے، وہ غصے میں آ کے جی. خاوند کو جو ہے ایسا کچھ بول دیں اور خاوند غصہ کر جائے تو گھر بگڑ جاتے ہیں. صحیح ہے، جیسے کہیں بچیاں چھوٹی ان کی شادی ہوتی ہے تو ان کے جو گھر والے ہوتے ہیں عمر میں بڑے ہوتے ہیں. صحیح، تو پھر کیا ہوتا ہے، کسی بات پہ وہ بچوں کا دماغ بچپنا ہوتا ہے نا، تو وہ بڑے کو وہ بات بری لگتی ہے اور ان میں نچاکی شروع ہو جاتی ہے. تو کم از کم اتنا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ رشتہ کتنا حساس ہے. صحیح ہے، اور یہ اس کے کتنے مطلب تقاضے ہیں، یعنی اتنی سمجھ اس کے اندر موجود ہو. یعنی بات جو کی ہے نا علماء نے کہ وہ سن تمیز کو پہنچی اور اس کو پتہ ہو شادی کیا ہوتی ہے اور شادی کا مقصد کیا ہے، اور یہ کتنا حساس رشتہ ہے جو لفظوں سے جڑتا ہے اور لفظوں سے ٹوٹ جاتا ہے. یعنی یہ جو بندھن ہے یہ الفاظ سے جڑتا ہے اور الفاظ سے ہی ٹوٹتا ہے. ایسا ہی شیخ ہوتا. اچھا، تو اس لیے اس چیز کو یہاں یہ مسئلہ بھی بڑا ڈسکس ہوتا ہے کہ یہ جو عمر کا بڑا ہونا ہے، صحیح ہے، تو کیا اس کا بھی مطلب ہے کہ کوئی فرق ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیے، اصل تو کفو ہے، ٹھیک ہے، لیکن اگر عمر زیادہ بھی ہوتی ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی عمر جو تھی زیادہ تھی، سید عائشہ کی کم تھی. تو شادی کے بہت سارے مقاصد ہوتے ہیں، شادی کا مقصد پاک دامنی. رسول اللہ علیہ وسلم کا جو مقصد تھا وہ دین کی حفاظت تھی، تو اس کے لیے ایسی خاتون چاہیے تھی جو بڑی ہی زیرک، حاضر جواب ہو. ٹھیک ہے، بالکل بیدار مغز ہو. اور آپ کو پتہ ہے جو خواتین بڑی عمر کی ہوتی ہیں، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پتہ ہے ان کے اعضاء تھک جاتے ہیں ذمہ داریاں ادا کر کر کے، جبکہ اس کے مقابلے میں جو ابھی مطلب ہے کہ جو بچیاں ابھی نوشیزہ ہوتی ہیں، صحیح ہے، یا جن کے حواس اچھے ہوتے ہیں، بیدار، تو ایسی جو خواتین ہوتی ہیں وہ زیادہ سمجھدار اور زیادہ مطلب حاضر جواب ہوتی ہیں. تو اس لیے اسلام کی حفاظت کے لیے ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو صحیح طریقے سے، سمجھداری کے ساتھ، عقل مندی کے ساتھ محفوظ کرتی اور آگے امت کو بتاتی. تو یہی وجہ ہے کہ وہ رسول اللہ علیہ وسلم سے جو طہارت کے مسائل سیدھا عائشہ بیان کرتی ہیں، وہ ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے. تو سیدنا عائشہ کے جو بھانجے عروہ ہیں انہوں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ جو آپ نے کہا بعض بیویوں کے ساتھ ایسا کیا تو آپ تھی، تو وہ مسکرانے لگی کہ میں ہی تھی. اللہ. یہ مطلب اس حدیث میں ایک پوائنٹ ہے، آپ نے ولی کا نام لیا ہے تو یہاں پر تو تزویج الابی کا لفظ آ رہا ہے، باپ کا. تو ولی سے مراد باپ ہی ہوا، یا باپ نہ ہو تو پھر اس باپ کو ہے، کیا مخصوص ہی بھائی کریں ہے، گے؟ الاقرب فالاقرب، الاقرب فالاقرب. ٹھیک ہے،
باپ نہ ہو تو پھر بھائی چچا درجہ بدرجہ، ٹھیک ہے، اگر وہ بھی نہ ہو میرا پھر پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی اور بھی احادیث تو ہوں گی نا جس میں باپ کی جگہ دوسروں کو بھی شامل کیا گیا ہوگا، اس باپ میں نہ ہے صرف تو پھر باپ یہ تو کافی، باپ اصل ہے نا، باپ اصل ہاں جی درجہ بدرجہ، باپ نہیں تو پھر بھائی، بھائی نہیں تو چچا، اس طرح درجہ بدرجہ ہے، وہ بھی نہیں تو پھر پنچایت، وہ بھی نہیں تو پھر حاکم، اس طرح درجہ بدرجہ۔ اچھا، مختلف احادیث سامنے رکھے نا تو شریعت نے قواری کی، شور دیدہ کی اور ولی کی ایجاد کا نا لحاظ کیا، اس سے یہ سمجھ آتی ہے کہ نکاح ولی کے ذریعے سے ہونا چاہیے۔ نکاح کس ذریعے سے ہونا چاہیے؟ ولی کے بڑی کے ذریعے سے۔ عورت کے لیے یہ رویہ اختیار کرنا درست نہیں کہ وہ خود ہی اپنا نکاح کسی سے نہ رچا لے، یہ بے شرمی اور بے حیائی ہے، ٹھیک ہے۔ جی اور سرپرست یا ولی کے لیے یہ صحیح نہیں کہ وہ عقل و تمیز سے متصف یا عقل مند بالغہ بچی کی رائے اور مشورے کو نظر انداز کر دے یا اس پر جبر کرے۔ بڑی دونوں باتیں بڑی خوبصورت ہیں کہ ظاہر ہے ایک ڈسپلن ہوتا ہے، ایک قانون ہوتا ہے، کوئی بھی کام ہے اس کو کرنے کا ایک سلیقہ ہوتا ہے، تو یہ کام خوبصورت کیسے لگتا ہے؟ کس کے ہاتھوں سے سر انجام دیا جائے؟ ولی کے ہاتھوں سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کی یہ خوبصورتی تو یہ ہے، اسلام نے اس لیے ولی کی ذات کو ضروری قرار دی۔ اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ اب ولی کا مطلب یہ نہیں کہ وہ بس اب جو ہے وہ کیا کہتے ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، دروغہ ہی بن جائے، ٹھیک ہے، دروغہ۔ کہ اب شریعت نے مجھے ولی بنا دیا تو بس تمہاری خیر نہیں، نہیں، ایک وہ حق اللہ تعالیٰ نے اس بچی کو بھی دیا ہے جو سمجھدار ہے اور اس کا مشورہ اور اس کی رائے صحیح ہے، ٹھیک ہے، تو اس کو بھی نظر انداز نہ کیا جائے۔ دونوں کے لیے ضروری ہے کہ ایک دوسرے کا حق خوش دلی سے تسلیم کریں اور باہمی مشورہ اور رضامندی سے یہ معاملہ طے کریں۔ ہاں، جو شور دیدہ عورت ہوتی ہے نا، اس سے بات کھل کر ہو سکتی ہے اور وہ کھل کر اپنی رائے کا اظہار کرے، جبکہ کنواری سے بات کھلے انداز سے ہو سکتی نہیں۔ زیادہ حق کے یہ معنی نہیں کہ ولی کا حق ہی ختم ہو گیا، ولی کا حق قائم ہے، ٹھیک ہے، ولی نے اپنے فرائض سر انجام دینے ہیں اور باقی جو اس خاتون کا حق ہے شریعت نے اس کو بھی نہیں منع کیا۔ کنواری کا حق نہیں، باپ اس میں جبر کر سکتا ہے، ٹھیک ہے، اس لیے یہ بات اس لیے صحیح نہیں کہ ولی اور لڑکی میں کسی دوسرے کا حق مارنے کی اجازت نہیں ہے، ٹھیک ہے، شادی ولی کے واسطے سے ہوگی، لڑکی یا عورت کی مشورہ اس میں شامل ہوگا، اس پہ جبر نہیں ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ جی جی، جی سر مدن۔ یعنی کہ شیخ محترم جو سیب ہے نا اس کو ذرا تھوڑا سا زیادہ حق دیا گیا ہے اس کے جی، سمجھداری کی وجہ سے۔ سیب کی چونکہ وہ شور دیدہ ہے، اس کو ایک جی تجربہ بالکل ہو اس چکا وجہ ہے، سے۔ ٹھیک ہے، جبکہ جو باقرہ ہے، کنواری ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو ہوں، بھی اختیار دیا ہے، وہ اس کی رائے دیا ہے ٹھیک ہے۔ سب ٹھیک، لیکن جی چونکہ یہ ڈسپلن ہے، اس ڈسپلن کو عورت نے نہیں سر انجام دینا، اس کو کس نے سر انجام دینا ہے؟ ہوں، مرد نے سر انجام دینا۔ حاکم مرد ہے، ٹھیک ہے، جی لیکن بعض اوقات مرد سے بھی تو غلطی ہو سکتی ہے کہ نہیں ہو سکتی؟ بالکل ہو شیخ سکتی محترم۔ ہے، تو اس لیے اختیار دیا کہ آپ کی اگر مطلب بیٹی یا بچی وہ صاحب رائے ہے، سمجھدار ہے اور وہ اس چیز کو سمجھتی ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی رائے مناسب ہے، تو آپ کو ماننے میں المرأة رکنا نہیں خیر چاہیے، من ٹھیک النساء۔ ہے، یہ نہ ہو کہ آپ جو ہے مطلب اس کی زندگی کو برباد کر دیں یہ کہہ کر کہ میں ولی ہوں، میں جو کروں گا وہ صحیح ہوں۔ صحیح۔ ڈاکٹر حافظ صلاح الدین یوسف صاحب کی کتاب ہے مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری عدالتیں، بہت اچھی کتاب ہے، مفرور لڑکیوں کا نکاح اور ہماری اور ہماری عدالتیں۔ آپ کو اس بات سے سمجھ تو آ گئی ہوگی اس چیز کی کہ یعنی یہ بھی نہیں کہ ولی جو ہے وہ ظلم کرے اور یہ بھی نہیں کہ بچیاں جو ہے وہ بے شرمی اور بے حیائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اپنے والدین کے اوپر جو ہے وہ لعنت مطلب چھوڑ کر چلی جائیں، سمجھے کہ نہیں؟ دونوں طرف خیر خواہی اور اعتدال مقصد ہونا چاہیے۔ ہاں، دونوں طرف خیر خواہی، مشورہ، باہم رضامندی، یہ ہونی جی چاہیے۔ جی، ایسا مقصد تو یہ ہے نا حاکم کا کہ وہ اس کے لیے اس لیے حاکم بنایا گیا ہے اس کا وہ اور خیر خواہ ہو، اس کو وہ اگر ولی وہ بھی لک اپنے آفٹر کرے۔
ولی بھی اپنے جی اختیارات کا ناجائز استعمال کرتا ہے تو اس کی ہاں ولایت جی شریعت جی وہیں جی ختم کر دیتی، ختم شریعت ختم کیا کر کر دیتی دیتی، ہے، بالکل ختم کر بالکل ختم کر دیتی ہے، مفسو ہو جاتی ہے۔ اچھا جی کافی ایسے مطلب چاہیے ٹائم ہو گیا 6 محترم 6:34 آدھا گھنٹہ رہ گیا جی البلاغہ محترم بڑھائے